بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 59 سبق ہے، اور آج کا سبق ہم پڑھیں گے باب تخلیل اللحیاتی۔ حدیث نمبر 145 ہے۔ حدثنا ابو توبہ یعنی الربیع بن نافع حدثنا ابو الملیح عن الولید بن زوران عن انس یعنی ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا توضا احد كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته فقال هكذا امرني ربي عز وجل۔ دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر داڑھی میں انگلیوں سے خلال کرتے اور یہ فرمایا کرتے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ایسا ہی حکم دیا۔ دیکھیں، یہ باب ہے باب تخلیل اللحیہ، تخلیل لحیہ کے بارے میں، داڑھی کے خلال کے بارے میں۔ داڑھی کے خلال کا کیا حکم ہے؟ اس میں کل 3 مذاہب ہیں۔ ایک امام شافعی، پہلا مذہب امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام یوسف، ان حضرات کے نزدیک تخلیل لحیہ وضو میں مسنون ہے اور غسل میں واجب ہے۔ دوسرا مذہب اصحاب ظواہر کا ہے۔ اصحاب ظواہر کے ہاں تخلیل لحیہ وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے۔ تیسرا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور ایک قول امام احمد بن حنبل کا ہے کہ یہ مستحب ہے، اور بعض فقہا نے تخلیل لحیہ کو محض جائز کہا ہے۔ اب فریق اول کے دلائل، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام یوسف، ان کے ہاں وضو میں مسنون، غسل میں واجب ہے۔ وضو میں مسنون ہونے کی دلیل دیکھیں، فخلل بہ لحیتہ، یہ حدیث ہے کہ آپ نے اپنی اس کے ساتھ داڑھی کا خلال کیا۔ اور غسل میں واجب ہونے کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت پہنچ جاتی ہے، تو اب اس کو پاک کرو، اس جنابت کو ختم کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں غسل میں شدت ہے، اس لیے تخلیل لحیہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور فریق ثانی یعنی اصحاب ظواہر کی دلیل کیا ہے؟ اصحاب ظواہر کی دلیل کہ حدیث باب میں آیا ہاکذا امر ربی، کہ مجھے میرے رب نے اسی طرح حکم دیا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے داڑھی اور غسل اور وضو میں داڑھی کا تخلیل یہ واجب ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب اور سنت پر محمول ہے۔ اور فریق ثالث کی دلیل کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہ یہ محض مستحب ہے، اور بعض فقہا نے اس کو محض جائز کہا ہے۔ دیکھیں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تخلیل لحیہ سے متعلق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ امام ابو حاتم رازی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لیس فیہ شیء صحیح، اس بارے میں کوئی صحیح شیء نہیں ہے، کہ تخلیل لحیہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن ابو حاتم وغیرہ کا یہ قول درست نہیں، کیونکہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے ایک حدیث ذکر کی، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخلل باللحیہ، پھر فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اور علامہ ذیلعی نے نصب الرائے میں تقریباً 20 صحابہ سے احادیث نقل کی ہیں جن میں تخلیل لحیہ کا ذکر ہے۔ تو احناف کے نزدیک فتویٰ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے یعنی امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے تخلیل لحیہ کو وضو میں سنت اور غسل میں واجب قرار دیا، تو یہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ ایک فائدہ ذرا دیکھیے، اگر داڑھی گھنی ہو
تو وہ حصہ جو چہرہ اور ٹھوڑی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو دھونا فرض ہے، چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ گویا کہ اس کا دھونا ضروری ہے، چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بس اسی داڑھی کو دھو لیا جائے۔ اور اسی طرح بالوں کا لٹکا ہوا حصہ پر پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر داڑھی گھنی ہو تو داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ چمڑا نظر آ رہا ہے تو پھر چمڑے تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ یعنی دیکھیے اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر اس داڑھی کو اوپر سے دھو لیا جائے، چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگر داڑھی ہلکی ہے، چمڑا نظر آ رہا ہے تو پھر چمڑے کو دھونا ضروری ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب مسح علی العمامہ، یہ باب ہے پگڑی یا امامے پر مسح کرنے کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سعد عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين۔ دیکھیں حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر روانہ فرمایا۔ سریہ چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ اہل لشکر کو سردی لگ گئی، جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موزوں اور اماموں پر مسح کا حکم فرمایا۔ دیکھیں اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر قطریہ نامی ایک بستی کا بنا ہوا امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ امامہ کے نیچے سے لے جا کر سامنے کی جانب مسح کیا اور امامے کو نہیں کھولا۔ دیکھیں ذرا یہاں مسح علی الامامے کا حکم، اس میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ سارے سر پر مسح کیا جائے اور پھر امامے پر بھی مسح کر لیا جائے، تو یہ صورت بالاتفاق جائز ہے۔ دوسری صورت یہ کہ سر پر مقدار ناصیہ چوتھائی سر کے برابر مسح کیا جائے، پھر امامے پر بھی مسح کیا جائے، تو یہ بھی جمہور کے ہاں جائز ہے، خلافاً للمالکیہ، البتہ مالکیہ اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کے ہاں پورے سر کا استیعاب، پورے سر کے مسح کو گھیرنا یہ فرض ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سر پر مسح نہ کیا جائے، صرف امامہ پر مسح کیا جائے، یہ صورت مختلف فی ہے، اور اس صورت کے اندر کل 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب جمہور فقہا اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے اور وضو میں یہ کافی نہیں ہوگا، یعنی سر پر مسح نہیں کیا بلکہ صرف امامے پر مسح کیا، تو جمہور فقہا کے ہاں یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا مذہب امام احمد بن حنبل اور اہل ظواہر اور امام اوزاعی کا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسح کافی ہے اور یہ وضو میں بھی جائز ہے۔ دیکھیں ان حضرات کے جمہور کے دلائل قرآن مجید کی آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور مسح علی العمامہ کو مسح علی الراس نہیں کہا جاتا۔ اور دوسری دلیل یہ کہ وہ حدیث کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وضو کے بارے میں منقول ہیں، ان میں مسح علی الراس کا ذکر ہے، مسح علی العمامے کا ذکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو فریق ثانی ہے، امام احمد بن حنبل اور ظواہر اور امام اوزاعی، ان کی دلیل حدیث باب ہے کہ جس میں آتا ہے کہ امرهم ان يمسحوا علی العصائب، عصائب سے مراد عمائم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسح علی العمائم کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس میں کی حدیث کی سند میں راشد بن سعد ثوبان سے روایت کر رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے تصریح کی ہے کہ راشد کا سما ثوبان سے یہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیث مقطوع ہوئی اور یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا جواب یہ کہ عصائب کا اطلاق جس طرح عمائم پر ہوتا ہے، اسی طرح زخموں پر بندھی ہوئی جو پٹی ہے اس پر بھی ہوتا ہے، تو یہاں پٹی ہی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کے شام کی طرف سے سفر کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ان کے اعضاء پٹ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی،
تو کھولنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا، اور یہ جواب بہت موزوں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔